ڈاکٹر صاحب، تربیت اولاد کے حوالے سے اسلام کا کیا فلسفہ ہے، کیا اسلام کا تصور ہے، اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے۔ جی بے شک اولاد کی تربیت جو ہے وہ والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور اس حوالے سے اسلام نے سب سے زیادہ فوکس کیا ہے۔ سورہ تحریم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ خود بھی آگ سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنی فیملی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی اولاد کو کس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو کس طرح بچائیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، جن چیزوں کا حکم اللہ نے تمہیں دیا ہے انہی چیزوں کا حکم اپنے بیٹوں کو دو، اپنی بیٹیوں کو دو، اپنی اولاد کو دو، اور جن چیزوں سے اللہ نے تمہیں رکنے کا حکم دیا ہے تم ان چیزوں سے انہیں رکنے کے لیے ایڈوائز کرو۔ تو بچوں کے ساتھ انٹریکشن، بچوں کو ایڈوائز کرنا، ان کی کاؤنسلنگ کرنا، ان کی مینٹل ٹریننگ کرنا کہ وہ مورلی اور ایتھیکلی اور اسلامکلی گڈ بیہیو کریں، یہ اسلام کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ انبیاء کرام کا وتیرہ یہ رہا کہ وہ اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے، اور صرف اولاد کے لیے نہیں مانگتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے محفوظ رکھیو، یعنی شرک سے بچائیو، انہیں رائٹ پاتھ کے اوپر رکھیو۔ اسی طرح کر کے یہ جو ہم اتحیات میں بھی پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم کی دعا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی بنا دے۔ تو دعا کرنا اولاد کے حق میں والدین کا سب سے زیادہ، اولاد کے حق میں باپ کی اور ماں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ان کی پیدائش سے بھی قبل جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی بارگاہ سے فہب لی من لدنک ولیا یارثنی و یارث من آل یعقوب واجعلہ ربی ردیا، اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے وارث عطا فرما، ایک اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ قرآن کے لفظوں پر غور کیجئے سامعین و حاضرین، عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں واجعلہ ربی ردیا، میرے رب ایسی اولاد عطا فرما جو تیری پسندیدہ ہو، جس پر تو راضی ہو، جو تیرے راستے کو چنے، جو تیرے احکامات کے مطابق چلے، جو دین کی ڈائریکشن کو فالو کرے، نہ کہ کسی اور ڈائریکشن کی طرف جائے، وگرنہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گے۔ پھر قرآن مجید کی سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان، اس کے بارے میں اب جو ہے علماء کا اختلاف ہے، کچھ نے کہا وہ پیغمبر تھے اور کچھ نے کہا کہ وہ دانا آدمی تھے۔ عظیم تابعی سعید ابن مسیب کا قول ہے کہ اللہ نے ان سے پیغمبری کو روکا لیکن دانائی عطا کی۔ اپراکسیمیٹلی مفسرین لکھتے ہیں کہ 4000 ایڈوائزز حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی، اور اس میں سے چیدہ ایڈوائزز اللہ پاک نے سورہ لقمان کی صورت میں رسول اللہ پر نازل کر دی۔ یہ مصر کے باشندے تھے جن کا رنگ کالا تھا، لیکن دانا آدمی تھے، حکیم تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز پڑھا کرو، میرے بیٹے نیکی کا حکم دو، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم، ونہا عن المنکر، میرے بیٹے برائی سے رکنا ہے اور لوگوں کو بھی بچانا ہے، اور ساتھ ساتھ میرے بیٹے جو ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو کمیونٹی کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے نیگیٹو رسپانس آئے تو اس نیگیٹو رسپانس کے اوپر میرے بیٹے صبر کرنا ہے، اور میرے بیٹے اکڑ کے نہیں چلنا، ہمبلنیس اختیار کرنی ہے۔ تو قرآن بتاتا ہے ہمیں، قرآن حکیم، کہ پیغمبر اور دانا لوگ اپنی اولاد کی تربیت کرتے، اچھی باتوں کو ان تک ٹرانسفر کرتے، اور خود اپنی ذات کو رول ماڈل بناتے۔ اگر باپ نماز نہیں پڑھے گا تو اولاد نے کدھر پڑھنی ہے، ماں قرآن نہیں کھولے گی تو اولاد نے کدھر۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں قرآن سے اگر ربط ہوگا، نماز ہوگی، سجدہ ہوگا، نیکی کے ساتھ جڑ جائیں گے، دین کے ساتھ جڑیں گے، تو نسلیں راہ راست پر رہ سکتی ہیں، وگرنہ ان کی گمراہی کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔